بعد میں آج شام کو عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک بڑی سخت دھواندار اپنی تقریر کی، اس میں تو انہوں نے آڑے ہاتھوں سب کو لے لیا، اور انہوں نے یہاں بھی بات کی کہ ساری ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی سب کچھ تو اب گند پڑا ہے، اور اس میں آج پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو، جنرل مشرف کو غداری کے خطاب دوبارہ کیے کہ ان دونوں نے ملک سے غداری کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی الارمنگ بات کی، انہوں نے کہا میرا جو پلان سی میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے خلاف وہ یہ ہے کہ اب ٹیررزم میں بھی مجھے مروایا جا سکتا ہے۔ اور پھر ان کے کچھ سپیچ کے کچھ حصوں کو جس کو کہتے ہیں بیپر لگا کے سائلنٹ کر دیا گیا، بہت سے چینلز میں کو آج کل احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو ان ایڈیٹڈ اس کا ورژن تھا اس میں انہوں نے زرداری صاحب پہ بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے میرے پہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا۔ پہلے تو وہی انہوں نے باتیں کی کہ جو ان کی انٹیگریٹی میں بڑے سوال ہیں کرپشن کے، لیکن انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ایک تنظیم کا سپلنٹر گروپ ہے جو شامل ہے، جس کو زرداری صاحب نے انوالو کر رہے ہیں ان کی قتل کی سازش میں، اور ان کا خیال ہے یہ، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ میں ہو سکتا ٹیررزم کے کھاتے میں مروا دیا جاؤں۔ اور ایک جگہ انہوں نے ایک بات کی بڑے سخت الفاظ میں، انہوں نے کہا وہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز ہیں جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے، ہی یوز دا ورڈ ایجنسی کے آفیسرز۔ پھر وہ غداری کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو ہے جو آج کی سچویشن ہے جو آپ میں سے بہت نے بیپ میں نہیں سنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا بڑا ہی ایکٹیویٹی فیلڈ ہفتہ ہے یہ۔ آج فواد چودھری کو ایک مشروط ضمانت مل گئی، وہ تو باہر آ گئے، لیکن ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے جو خان صاحب وغیرہ کی اپیل تھی فارن فنڈنگ کیس کے اندر۔ 7 فروری شیڈیولڈ ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی توشہ خانہ کیس کے اندر، وہ بھی آنے والی بات ہے۔ شیخ رشید صاحب کو اسلام آباد کی پولیس بلا رہی ہے بار بار کہ آپ نے بھی سازش کی بات کی ہے، جو زرداری صاحب والی ساری بات کی ہے، سب کچھ ہے۔ دوسرے تو ہم دیکھیں ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کے گھر میں بھی چھاپے پڑ گئے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے ان دا مین ٹائم گورنرز کے 2 خط چلے گئے ہیں، پنجاب کے گورنر کے اور کے پی کے گورنر کے الیکشن کمیشن کو، جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاریخ دینے کا، اور وہ بات کر رہے ہیں ٹیرر کی، وہ بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی، اور اگر ان کے الفاظ دیکھا جائے تو وہ سارا ملبہ الیکشن کمیشن پہ ہی ڈال رہے ہیں کہ اگر تاریخ آئے گی تو الیکشن کمیشن کرے۔ بڑی صاحب آپ نے باتیں سنی، یہ جو اتنا سخت آج بیانیہ خان صاحب کا بھی آیا کورٹس کے اوپر بھی کہ جسٹس منیر کو یاد رکھیں، ایک بار پھر باجوہ صاحب بھی غدار، مشرف جب پریزیڈنٹ مشرف پرانے وہ بھی غدار، وہ تو خیر پرانی باتیں نئی طریقے تو نہیں آئی، لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے جو انہوں نے اظہار کیا اس خطرے کا کہ مجھے مروایا جا سکتا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اور اس کے تحت مالک صاحب اللہ تعالیٰ نصرت جوید صاحب کو تندرستی صحت دے، آپ انہیں لیے ہیں، لیکن کیا خود ہی انہوں نے فرما دیا کہ محترمہ بے نظیر صاحب نے لائٹر لکھا تھا، وہ بھی اس وقت کے ملک کے پریزیڈنٹ تھے غالباً مشرف صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے، اور غالباً بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی نام تھا ان میں، ایک حمید گل بھی تھا۔ یہ تو ہماری پرانی روایات ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں، اور شاید یہ سچ ہو یا نہ ہو، یہ نصرت صاحب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ آصف علی شہباز عمران خان صاحب نے جو آج کہا، میں بتاؤں ان کے پاس ایویڈنس ہے اس چیز کی، ایویڈنس ہے اس چیز کی، جو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پر مبینہ الزام لگایا ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارا ماضی اور حال اس قسم کے دھبوں سے ہماری سیاست کو داغدار کر چکا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بے نظیر صاحب شہید ہوئی؟ کیا سچ نہیں کہ بے نظیر صاحب کے قاتلوں کو زرداری صاحب بھی 5 سال نہیں ڈھونڈ سکے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ لیاقت علی خان سے کیا ہوا؟ یا سچ نہیں کہ 13 اپریل کو رجیم چینج کیا ہوا؟ یہ تو ہوتا ہماری روایات ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ارشد شریف کو شہید کرایا گیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ارشد شریف پر 16 مقدمات پاکستان میں درج کرائے گئے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس کی جی آئی ٹی نے نہیں پکڑا؟ تو ہمیں یقیناً اداروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اداروں کو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہماری جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کہیں سازش ہو رہی ہے تو اسے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ انہوں نے 3 بندوں کے نام لیے جو مبینہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ شامل ہے،
اور 100 انہوں نے بتایا کہ انہیں کس نے بتایا ہے. دیکھیں مالک صاحب بڑی بدقسمتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بلاسٹ ہوا, ہمارے بھائی شہید ہو گئے. کیا یہ بلاسٹ اس کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ ڈال رہے ہیں؟ میں عمران خان کا وکیل ہرگز نہیں یہ غلطی نہیں کر سکتا. کیا یہ پہلی دفعہ بلاسٹ ہوا؟ اس سے پہلے نہیں ہوئے؟ دن میں 4 ہوتے رہے. آخر کوئی تو ہے ذمہ دار, آخر کوئی تو ہے. اسلام آباد اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں دہشت گرد. کیا مراد سعید پچھلے 8 ماہ سے نہیں شور ڈال رہا کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آج کراچی پریس کلب میں مدر صاحب کے شہر میں جو نعرے لگے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا جہاں خیبر پختونخوا میں آج پولیس افسر کہہ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ خدارا اب اس ملک میں تھوڑا سا حقائق جان کر جیو یار. ایک پارٹی کو مائنس نہ کرو. کرنا بھی ہے تو مائنس کرنا ہے تو عوام کو کرنے دو. یہ الیکشن جو آپ نے خبر دی تھی محمد مالک صاحب, میرے تو ویسے ہی سمارٹ آدمی ہے, پی ڈی ایم خودکشی مبینہ اللہ نہ کرے کر لے گی, الیکشن میں نہیں جائے گی, اور یہ طاقتور حلقوں نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے. آپ جو مرضی کریں, 5-6 صحافی لٹکا دیں, عمران خان کو جو مرضی کرے, الیکشن ہم آپ کو کروانے نہیں دیتے. آپ فکر نہ کریں اور اس بات کا ذکر نہ کریں. اس کے بعد دونوں گورنر صاحبان نے آ کے کھل کے کہہ دیا جی حالات ٹھیک نہیں ہے. بے نظیر کی شہادت سے بڑا پاکستان میں واقعہ تو نہیں ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی آپ نے, یہ حقیقت نہیں ہے. تو اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے. 2 صوبوں میں آپ کے حکومت ہی کوئی نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ سے ڈیل نہیں کر رہی. آپ ہوش کے ناخن لیں یار. آپ ریموٹ کنٹرول سے صحافیوں کو بھی چلا رہے ہیں, سیاستدانوں کو بھی چلا رہے ہیں, کچھ اپنا کام بھی کر لو. بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, لگ یہ رہا ہے جیسے ابھی مظہر نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وقت تھا جوڑنے کا, توڑنے کا نہیں تھا. اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی, لیکن اس پہ بھی اختلاف سامنے کھل کے آ گیا. نظر یہ آ رہا ہے جیسے ابھی میں نے شندانہ کا ہی بتایا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں پرویز لائی کے گھر پہ بھی, ساری چیزیں ان کے بھائی پہ دوسرے وجاہت کے پرچے ہوئے ہوئے, سب کچھ. یہ نظر آ رہا ہے کہ فل کانفرنٹیشن کی فضا بن رہی ہے, اور ہر ڈیسیجن ہو گیا کلیئرلی کہ الیکشن نہیں کرنے, نو میٹر واٹ ہیپنس. تو پھر کہاں ہوگی یہ بات؟ میں اس لیے اس گروپ کو امپورٹنس دے رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ اگر الیکشن ہے نہیں ہونے, اگر لا اینڈ آئین کی بات نہیں ہونی, عدالتوں سے بھی خطرہ ہے خان صاحب کو, ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتی ہے, وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں. تو پھر کوئی ایک آلٹرنیٹو پلان تو کہیں سے ہوگا نا کہ جی پاکستان کی نیکی یہ سوچ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اب بالکل ہی, جیسے میں نے شروع میں شاہ صاحب سے پوچھا, کہ ہم بند گلی میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی کوئی پرانا فارمولا چلے گا پرانے نتائج کے ساتھ ہی؟ مالک صاحب نہ صرف ہم بند گلی میں ہیں بلکہ آگے کھائی ہے اور پیچھے بھی کھائی ہے. اور ابھی آپ نے کہا حالات کہاں جا رہے ہیں, نہیں, حالات کہاں لے جائے جا رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب نے آج ریزائن نہیں دیا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, شاہد حقان عباسی صاحب کینڈیڈیٹ تھے, اس سے پہلے یہ آفر ان کو ہوئی. آپ بھی لندن گئے تھے, آپ کو بھی پتا ہے. جب مریم نواز صاحبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی, مجھے بتائے حمزہ شہباز صاحب کہاں ہے؟ کیا یہ پارٹی میں اختلاف نہیں ہے؟ ہاں, شاہد حقان عباسی صاحب پارٹی نہیں چھوڑیں گے, لیکن اس جو نیا گروپ بنا ہے ان کی صرف اتنی حیثیت ہے, فلم کے وقفے کے دوران دیکھیں گے اندر لوگ کتنے بیٹھے ہیں. یہ اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی نہیں بنائیں گے. موجودہ سیاسی صورتحال پر مجھے کوئی نئی سیاسی پودا لگتا ہوا نظر نہیں آتا دور تک. حکومت اور حکومت کو لانے والے, میں خبر کی طور پر ایک ایز اے رپورٹر کہہ رہا ہوں, 100% الیکشن نہیں کرائیں گے. خدا نہ خواستہ اس سے بدتر حالات ہوں. موجودہ حکومت نکلنا چاہ رہی ہے, لیکن جو لائے ہیں انہوں نے جس طرح 2 صوبوں میں نگران بنایا ہے, تیسرے پر گمنام سی مشاورت ہوئی ہے 2 دن پہلے آپ کے شہر میں, لیکن ابھی تک وہ اسی نظام کو چلانا چاہتے ہیں. اور مجھے مستقبل قریب میں عمران خان کو الیکشن ملتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, انہیں نااہل بھی کیا جا سکتا. اور آج کل جو پنجاب میں ایک بچوں کی, بالغ بچوں کی پولیس کی ٹیم بنائی ہے, جو میرا خیال ہے اگلے ہفتے 3 اور کم و بیشتر پی ٹی آئی کے لوگوں پر کریک ڈاؤن کرے گی. ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو منیمم کیا جائے اور اسی نظام کو لے جایا جائے. مفتاح اسماعیل صاحب کی ناراض شاہد حقان عباسی کی 100% ہے.
دیکھیں مریم نواز صاحبہ کل کی بچی ہیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ شاہد خان ایکس پرائم منسٹر ہوں پھر نواز شریف صاحب بن جائیں، بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے، حالانکہ ساری محنت تو ملک احمد خان صاحب نے مٹھو صاحب کے کہنے پہ ہوئی، وہ تو شیروانی انہوں نے سلائی، پین کسی اور نے لی۔ تو جب آپ پارٹی کے باہر کسی اور کو اس کی عزت بھی نہیں دے سکتے، چلو عہدہ تو نہ دیں، تو پھر اختلاف رائے تو ہوتا ہے، لیکن پارٹی بدلتی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی الیکشن